ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اقرا ٹی وی پر اس خصوصی محرم ٹرانسمیشن میں. آج پہلی محرم ہے اور لیکن محرم سے ہمیں قربانی کا سبق ملتا ہے, حق و باطل کی جنگ کا سبق ملتا ہے, شہادت کا سبق ملتا ہے, اللہ کی رضا کا سبق ملتا ہے. لیکن آج چونکہ پہلی محرم ہے تو ہم ذکر کر رہے ہیں اپنے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کی شان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. میرے ساتھ دو بڑے پیارے مہمان بھی موجود ہیں. مفتی صاحب, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کے طاقتور تھے. ان کی طاقت سے سب ڈرتے تھے کہ جہاں وہ جاتے تھے سوچے کر شیطان ڈر جاتا ہے تو انسانوں کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے میرا یہ نظریہ ہے, آپ مزید روشنی ڈالیں گے, کہ ان پہ حملہ بھی نماز پہ کیا گیا, کہ وہ جانتے تھے کہ کسی اور حالت میں ان پہ حملہ کر ہی نہیں سکتے, اس لیے نماز میں حملہ کرو. اور وہ ہماری صفوں میں داخل ہو گئے, ہماری مسجدوں میں داخل ہو گئے. اور نہ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی علیہ السلام کے اوپر حملہ کیا گیا نماز کے دوران, تو یہ ہماری نماز پہ ہمیشہ اٹیک کرتے تھے. اس وقت مسلمانوں کا حال کیا تھا جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا گیا, اور کیا پرابلمس تھے, کیا ایشوز تھے, نظر ڈالیے تھوڑی سی. دیکھیے, اصل بات تو یہ کہ ہسٹری کی کتابوں کے اندر ایک ضمنی اور ایک واقعہ ضرور ہمیں ملتا ہے, اور وہ یہ کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا ایک غلام تھا, اور وہ ابو لؤلؤ فیروز, مشہور ابو لؤلؤ, مجوسی تھا, غیر مسلم تھا. وہ ایک مرتبہ شکایت لے کر کے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ میرے مولا نے روزانہ کے لیے مجھے 4 درہم روزینہ مقرر کر کے رکھا ہے, یعنی مجھے روزانہ 4 درہم اپنے مولا کو پیش کرنے ہوتے ہیں, آپ ذرا ان سے سفارش کر کے بات کر کے اس کو کم کر لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہنر کو جانتے تھے کہ وہ بڑھائی کا کام بھی کرتا تھا, چکیاں بنانا وغیرہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا, تم ہنرمند انسان ہو, یہ 4 درہم کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے, تم یہ دے سکتے ہو. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے چلے گئے. اس پر اس نے ایک مرتبہ ایک بات کہی اسی موقع پر کہ میں ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا میں اس کا چرچا ہوگا. یعنی آپ اندازہ لگیں, بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور سوچ میں پڑ گئے اور تھوڑا سا آگے گئے اور فرمایا اس نے مجھے دھمکی دی ہے, فرمایا اس نے مجھے دھمکی دی ہے. اچھا, آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوران نماز شہادت کا تذکرہ کیا, حضرت عمر کی بھی دوران نماز شہادت کا تذکرہ کیا. میں ایک اور مماثلت اور مشابہت کا بھی ذکر کرتا ہوں, وہ یہ کہ جو قاتل سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت سے پہلے اس نے دھمکی دی تھی, اور حضرت علی کو بھی پتہ چل چکا تھا. چنانچہ حضرت علی کے رفقا نے آ کر کے کہا کہ آپ ان کو سزا کیوں نہیں دیتے, تو فرمایا کہ میں سزا کس بات پر دوں, ابھی تک تو اس نے قتل نہیں کیا مجھے, لہذا میں قصاصاً اس کو مار نہیں سکتا ہوں, شریعت کا مسئلہ نہیں ہے اس طرح. اور جب یہ مجھے قتل کر چکا ہوگا پھر معاملہ خدا اور مسلمانوں کے سپرد ہے, میں آج اس سے کوئی بہت بڑا یہ بات حضرت علی وہاں اپنے موقع پہ فرما رہے. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ ہوتا ہے, یقین کے ساتھ وہ فرما رہے اس شخص نے مجھے دھمکی دی ہے. لوگوں نے کہا تو آپ بدلہ لیں, آپ اس کا محاسبہ, فرمایا نہیں, بڑے لوگ تھے, کہا جا سکتا ہے اسلام کے آرگنائزر, یعنی اصل بات یہ سسٹم میں اسلام کو ڈھالنے والے بڑے عظیم لوگ. آج ہم انہی کے صدقے سے مسلمان. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام, آپ کو معلوم ہے اس سے بھی بلکہ پہلے, بدھ کا دن تھا, 25 ہجری, فجر کی نماز کے دوران نماز کی امامت فرما رہے جلیل القدر صحابہ کرام نماز کے اندر پیچھے کھڑے ہیں. یہ شخص آیا اور اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ وار کیا. وہی دوران نماز وار ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جسم مبارک سے خون بہت نکلا اور گر پڑے. وہ بدبخت جب وہاں سے نکلنے لگا تو اس نے باقی صحابہ کرام پر بھی حملہ کیا. چنانچہ کوئی درجن سے زیادہ صحابہ کرام زخمی ہوئے, اور اس میں 7 صحابہ کرام شہید بھی ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب یہ حملہ ہو گیا, حضرت عبد الرحمن بن عوف آ گیا. آپ نے نماز کا تذکرہ کیا, میں ایک اور بات بھی اپنے ناظرین و سامعین کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں مہلت مانگ رہے ہیں, میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. عصر کی نماز, مغرب کی نماز, ایون کہ دشمن کے فوجی بھی ان کی ابتدا میں نماز ادا کرتے ہیں. نماز نہیں چھوٹ رہی ہے. آج ہم بات بات پر نماز چھوڑنے والے. حضرت عمر دوران نماز, حضرت عثمان غنی دوران تلاوت قرآن, حضرت علی دوران نماز, یہ سب صحابہ کی یہ قربانیاں ایسے وقت میں جب کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہے, ہمیں کچھ پیغام بھی دیتی. سبحان اللہ.
ہمیں کچھ درس بھی دیتی ہے. جو بات بات اللہ کے سامنے اپنی زمین نیاز جھکانے کے ہر وقت منکر رہتے ہیں یا اپنا ہر وقت عذر پیش کرتے رہتے ہیں, کوئی عذر دنیا کے اندر کام نہیں آنے والا. حضرت عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے کھڑے, انہوں نے آگے بڑھ کر اس فجر کی نماز کو مکمل کیا ہے. اللہ اکبر. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہونے کے باوجود نماز کی اہمیت کو دیکھتے چلے جائیں, وہ آگے آئے اور آگے آنے کے بعد انہوں نے فجر کی اس نماز کو مکمل کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کی, نیابت کی. اب حضرت عمر کو اٹھایا جاتا ہے, اٹھا کر کے لے جایا گیا, اور وہاں جا کر کے گھر کے اندر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیڈ پر ایک چارپائی سی تھی, اس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹایا گیا. کوہرام برپا ہے. آپ نے پوچھا اس وقت کیا حالات, تو اتنا بڑا انسان اور پوری دنیا چہار دانگ عالم میں اسلام کا غلغلہ برپا کر دینے والا اور اسلام کی دعوت کی نشر و اشاعت کرنے والا عظیم ترین اپنے دور کا خلیفہ, حضرت علی بستر کے ایک طرف کھڑے ہیں, ابن عباس دوسری طرف کھڑے ہیں, حضرت ابن عمر دوسری طرف کھڑے ہیں, عبد الرحمن بن عوف کھڑے, جلیل القدر صحابہ کرام. اس دوران میں مدینہ کے حکماء بھی آ گئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بعد خلیفہ کے لیے کسی کو مقرر کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی کا نام لیتے ہیں, حضرت عثمان غنی کا نام لیتے ہیں. یہ باتیں بیان کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے یہ سب ایک تھے. اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف کا نام لیتے ہیں, حضرت زبیر کا نام لیتے ہیں, مگر ٹاپ آف دا لسٹ نمایاں جن صحابہ کا نام لیتے ہیں وہ حضرت علی اور حضرت عثمان غنی. ان کو خلیفہ مقرر کرو. اور انہی کمیٹی کے افراد کا نام لیتے ہیں جو بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام گرامی لیا کرتے تھے. مختلف امور پر مشاورتی کمیٹیاں جو تشکیل دیا کرتے تھے. حضرت عمر کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ اپنے بیٹے کے لیے مقرر کریں, غصہ ہو گئے, غضبناک ہو گئے. فرمایا خطاب کے بیٹوں کے اندر اگر یہ حکمرانی کوئی عزت کی چیز تھی بس موت ہو گیا, اور اگر یہ توق ہے, اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ توق ہے, یہ ذمہ داری کا بوجھ ہے, میں خطاب کی نسل میں اس توق کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا. میں ذمہ داری کا یہ بوجھ خطاب کی اگلی نسل کے لیے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا ہوں. ابن عمر کو بلا کر کے پوچھتے ہیں جب میری شہادت ہو جائے تو مجھے روضہ کے اندر دفنانا, مگر یہ یاد رکھو کہ یہ روضہ مبارک ام المومنین عائشہ کی ملکیت ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو روضہ مبارک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. تم جانا اور ابھی جاؤ پہلے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لے لو کہ میرے ابا جان کا اگر انتقال ہو جاتا ہے آپ کی اجازت ہے کہ ان کو وہاں دفنایا جائے. جب وہ جانے لگے, اب یہ ہے نقطہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. جب یہ بیٹا جانے لگا تو یہ بستر پر لیٹے لیٹے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے ایک دم چونک کر کے فرماتے جلدی کرو اس کو دوبارہ بلاؤ. بیٹے کو فرمایا حضرت علی ابن عباس جو ساتھ کر بلاؤ ان کو جلدی سے. وہ بلا کر تم جا رہے ہو کیا کہو گے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہو گے؟ جی میں اجازت طلب ہوں. نہیں وہ الفاظ بتاؤ تم کیا کہو گے, کس طرح سے تم بولو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بولوں گا کہ حضرت عمر میرے والد. ہاں اب سن لو, یہ کہنا خطاب کا ایک بیٹا ہے عمر جو آپ سے اجازت مانگتا ہے, امیر المومنین نہ کہنا. لِأَنِّي لَسْتُ بَعْدَ الْيَوْمِ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا, آج کے بعد میں مومنوں کا امیر نہیں رہا. اور ساتھ میں شراح اور محدثین نے لکھا ہے بیٹے کو یہ جملہ خاص طور پہ اس لیے کہا تھا کہیں ایسا نہ ہو یہ جا کر حضرت عائشہ کو کہہ دے امیر المومنین آپ سے کہتے, تو امیر المومنین تو پھر آرڈر ہو گیا نا, بالکل پھر تو حکم ہو گیا, بادشاہ کا آرڈر ہے, تعظیم تو پھر تعظیم. تو ان کو کہہ دے ایسے نہیں کہنا, تم کہنا خطاب کا ایک بیٹا ہے عمر جو آپ سے اجازت مانگتا. سبحان اللہ, سبحان خطاب کا ایک بیٹا ہے, لست بعد اليوم للمؤمنین امیر, میں آج کے بعد امیر المومنین نہیں رہا. یہ باقاعدہ جملے یاد کروائے. پھر وہ گئے اور جا کر کے جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے تو روایات کے اندر آتا ہے پورے مدینہ میں کوہرام تھا, تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازے کی آواز سنی تو اندر سے ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کے پہاڑ ان پر ٹوٹے ہوئے, اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو بہت عرصہ بعد تک حیات رہی ہیں نا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سن 60 ہجری تک 60 ہجری میں جا کر انتقال ہوا, اور یہ تو سن 25 ہجری کا واقعہ ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تو سارے خلفائے راشدین کی خلافت کا دور دیکھا ہے نا, وہ تو سارے کا سارا, ان کا تو بڑا لمبا زمانہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وہ دروازہ کھٹکھٹاتے اندر سے ہچکیوں کی آوازیں آتی ہیں, ابن عمر نے یہی فرمایا خطاب کے بیٹے میرے والد عمر آپ سے اجازت مانگ.
میرے مرنے کے بعد کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میرے کو یہاں دفنا دیا جائے؟ حضرت عائشہ اسی ہچکی اور سسکیوں کی آواز کے اندر فرماتی ہے کہ ان سے کہہ دینا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اس لیے کہ اس میں ایک میرے شوہر ہے اور ایک میرے والد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق میرے والد ہے اور میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں قربانی دیتی ہوں اور میری طرف سے اجازت ہے کہ اس کے بعد ان کو دفنایا جائے۔ اچھا، اب جب یہ لے کر کے آئے ہیں اجازت تو خوش تو ہوئے، مگر خوشی کے باوجود بھی یہ فرماتے میری میت کو اٹھا کر روضے کے باہر دروازے پہ رکھ دینا، اندر سے اجازت آئے تو دفنا دینا، ورنہ کہیں مسلمانوں کے عام قبرستان میں میرے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اندر سے اجازت آئے تو دفنانا، ورنہ عام قبرستان کے بقیع میں کہیں میرے کو دفنا دینا۔ یہی ہوا، شہادت کے بعد ان کو وہاں لے جایا گیا، اور کئی روایات اس بات شاہد ہے کہ اندر سے باقاعدہ اجازت کا ایک سلسلہ ہوا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں حیات سیرت تجربہ کے بھی یہ رفیق سفر و حضر تو تھے ہی، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ نے کیا مقام میں بلند دیا کہ آج یہ رفیق گنبد خضرا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی گنبد خضرا کے اندر یہ بھی مدفون ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے صرف یہ قربانی نہیں دی تھی کہ ان کو وہاں دفنانے کی اجازت اپنی ملکیتی مکان میں دی، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا تقویٰ، ان کا لیول، اس کے بعد وہ سلام پیش کرنے کے لیے پردے کی اوٹ میں آتی تھی، کمرے کے اندر نہیں آتی تھی۔ اب ایک اجنبی آدمی بھی وہاں دفن ہو چکا ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ورنہ اس سے پہلے تو وہ جا سکتی تھی، اس لیے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شوہر رفتار ہے اور ایک والد ابوبکر رضی اللہ عنہ محرم ہے، لیکن اس کے بعد وہ جب سلام پیش کرنے کے لیے جاتی تھی تو وہ پردے کی اوٹ کے اندر جایا کرتی تھی۔ اتنی بڑی عظیم قربانی تھی یہ۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تدفین تو بقیع کے قبرستان کے اندر ہوئی ہے۔ یہ اللہ نے مقام دیا تو کہا جا سکتا ہے بھائی طلحہ جتوئی صاحب، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، اور یقیناً وہ بھی مسافری کی شہادت ہے، نانا کے نظام کو ارتھ پہ نافذ کرنے کی شہادت ہے، اور وہ مظلومانہ شہادت ہے۔ اس شہادت کا کیا ٹھکانہ، کیا مقام بلند۔ اور کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پہاڑ دے گا، اور کسی کی شہادت کی گواہی حضرت عثمان قرآن کریم دے گا۔ اگر یہ شخص بھی کتنا عظیم ہے کہ اس کی شہادت کی گواہی بیک وقت 4 چیزیں دیں گی۔ کون سی 4 چیزیں؟ مصلی رسول، مسجد نبوی، منبر رسول، اور ان کی شہادت کی گواہی کل قیامت والے دن گنبد خضرا کے اندر موجود خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دونوں کا بے حد مشکور ہوں۔ آپ نے یقیناً آج نہ صرف میری بلکہ تمام دنیا بھر میں دیکھنے والوں کی جس طرح رہنمائی فرمائی ہے، جس طرح ہمیں سمجھایا ہے کہ ہمیں کیا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اپنے خلیفہ دوم عمر ابن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیا شان تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چل سکے، اور آقا دو جہاں رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کر سکے، ان کی تعلیمات پر بھی عمل کر سکے، اور اس محرم کے مہینے میں اقرا ٹی وی پر یہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی۔ آج میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔